اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 32 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے ہجرت حبشہ اول اور ہجرت حبشہ ثانی۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا تھا، تھوڑا سا اس کا ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا وجوہات تھیں، کن بنا پر ہجرت حبشہ پیش آئی تھی، اسباب کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، کیوں ہجرت حبشہ کے لیے یعنی حبشہ ہی کی جانب کیوں رخ اختیار کیا، کیا وجوہات تھیں، وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ یہیں سے بات کو شروع کروں گی کہ 5 رجب یعنی 5 نبوی رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران تھے، خواتین اور مرد، انہوں نے ہجرت حبشہ کی۔ یہ مہاجرین حبشہ تھے، چند لوگوں کا قافلہ تھا، اس میں تقریباً 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، کل یہ سمجھیے کہ 15 افراد تھے، جنہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی یعنی خفیہ انداز میں اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان کا جو ہجرت کا جو رستہ تھا وہ یوں تھا کہ یہ یعنی آہستہ سے خاموشی سے یہ لوگ جو جدہ کے قریب جو بندرگاہ تھی، شعیبہ جس کا نام تھا، یہ وہاں پہنچے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شعیبہ جو ہے یہ سبحان اللہ یہ وہی بندرگاہ ہے جہاں پر جب ہمیں یاد ہے کہ اس واقعے سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ 5 نبوی سے تقریباً 10 سال پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، سیلاب آیا تھا اور کعبہ کو نقصان پہنچا تھا، تو قریش نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی تھی۔ تو انہیں ظاہر سی بات ہے بہت سا سامان چاہیے تھا، لکڑی چاہیے تھی اور اچھی کوالٹی کا ان کو سامان چاہیے تھا۔ تو اللہ کی شان تھی کہ ان کو شعیبہ کے مقام پر ایک بحری جہاز تھا جس کو جانا تو یمن تھا، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑا چرچ بننا تھا، لیکن وہ ٹکرا گیا تھا شعیبہ کے ساحل سے، اور وہ لکڑی اور وہ سارا جو سامان بردار جو جہاز تھا، بحری جہاز، وہ جدہ کے ساحل پر شعیبہ کے مقام پر آ کر خراب ہو گیا تھا اور وہ وہیں رک گیا تھا۔ تو پھر یہ سارا سامان جو ہے پھر یہ خریدا تھا قریش کے سرداران نے، اور پھر لے کر آئے تھے یہ لوگ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کرنے کے لیے۔ تو یہ وہی شعیبہ کا بندرگاہ ہے۔ اس مقام سے یہ 15 افراد کا جو قافلہ تھا یہ ہجرت حبشہ انہوں نے کی تھی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی۔ پہلے میں ان کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ یہ جو یہ قافلہ تھا، اس میں جو خواتین تھیں اور جو مرد حضرات تھے، مختصر تعارف ان کا ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان کو سمجھ لیتے ہیں، تاکہ ایک ہماری ان کے ساتھ ایک تھوڑی سی ایک ہمارے ذہنوں میں ان کا ایک تعارف جو ہے وہ اجاگر ہو جائے۔ ابتدائی قافلہ جو تھا اس میں حضرت مرد حضرات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صبرہ بن ابی رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حاتب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن ابی بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مردوں کے قافلے میں موجود تھے۔ اور خواتین کے قافلے میں جناب حضرت بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ زوجہ تھیں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی شامل تھیں۔ پھر سہلہ بنت سہیل جو کہ زوجہ تھیں ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی شامل تھیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ بھی ہجرت کر رہی تھیں۔ پھر سلمہ بنت ابی معیط جو کہ زوجہ تھیں ابو سلمہ عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی شامل تھیں۔ یہ سلمہ وہی سلمہ جو ہماری امہات المؤمنین میں موجود ہیں، ہماری ام المومنین ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہوئی تھیں جب ان کے شوہر ہیں ابو سلمہ عبد الاسد مخزومی، جب ان کا غزوہ احد میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی تھیں۔ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وہی سلمہ، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت حبشہ کی تھی، ہجرت حبشہ اول میں یہ شامل تھیں۔ پھر لیلہ بنت ابی حسمہ جو کہ زوجہ تھیں عامر ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی شامل تھیں۔ تو یوں کچھ خواتین تھیں اور کچھ مرد حضرات تھے، یعنی 11 مرد اور تقریباً 4 خواتین۔
ہم مختصراً تعارف لیتے ہیں ان کا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں یہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں قریش کا یہ بہت بڑا سردار تھا عتبہ۔ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ عتبہ، شیبہ، یہ تو بہت بڑے بڑے مشرکین تھے اور قریش کے بہت بڑے سرداران تھے جو کہ کٹر تھے دشمنی میں، بہت ہی شدید مخالفت اور دشمنی تھی ان کے اندر اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اتنا بدبخت شخص تھا کہ ابو حذیفہ کو ان کا گھر چھوڑنا پڑ گیا، یعنی وہ ظاہر اس کافر کے گھر میں نہیں رہ سکتے تو اس کا ساتھ چھوڑنا پڑا، اور پھر اس شہر میں بھی رہنا ان کے لیے محال ہو گیا، لہٰذا انہوں نے پھر اس قافلے میں شرکت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ پھر ہجرت فرمائی۔ اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ سے پچھلے لیکچرز میں ایک مختصر تعارف میں ان کا کروا چکی ہوں، لیکن آج پھر یہاں پر ایک ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھوں ہیں جناب بی بی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا یہ ان کے بھائی عوام بن خالد کے بیٹے ہیں، یعنی جناب بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں یعنی ڈبل رشتوں میں ہیں کہ پھپھی کے بیٹے بھی ہیں یعنی کازن بھی ہیں، اور اپنی زوجہ کے اعتبار سے یہ بھتیجے بھی ہیں۔ پھر مصعب بن عمیر، یہ بھی مہاجرین کے قافلے میں شامل تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے پوتے تھے، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور یہ ان کے بارے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مصعب بن عمیر یہ وہ نوجوان تھے جو بہت ناز و نام میں پلے تھے اور بہت ہی خوبصورت خوشبوئیں، بہت خوبصورت عطر لگایا کرتے تھے، اور ان کی والدہ نے بہت چاہوں سے ناز و نام سے پالا تھا، لیکن پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے، شہداء احد، یہ ان کے قبرستان میں مدینہ المنورہ میں مدفن ہے، تو یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے پوتے تھے۔ پھر مہاجرین کے قافلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ننہالی رشتہ ہے، یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ بنو زہرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا جو قبیلہ ہے، جو خاندان ہے، یہ ان سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح ابو سلمہ عبد الاسد مخزومی، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ قبیلہ مخزوم سے ان کا تعلق تھا، ان کا اصل نام تھا عبد الاسد اور ان کی کنیت تھی ابو سلمہ، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور یہ ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے۔ پھر عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سابقین الاولین میں موجود تھے، اور یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، یعنی کہ یہ مدینہ بھی انہوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے حبشہ بھی ہجرت فرمائی اور پھر ان کو مدینہ کی ہجرت بھی نصیب ہوئی، اور پھر بدر میں بھی یہ شریک تھے۔ ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پھپھی جن کا نام برہ بنت عبد المطلب ہے، یہ ان کے بیٹے تھے، ابو صبرہ بن ابی رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سابقین الاولین میں موجود تھے، اور انہوں نے یہ جو ابتدائی قافلہ تھا اس میں انہوں نے شرکت فرمائی تھی۔ پھر ابو حاتب بن عمر، یہ مشہور بدری صحابی تھے، ان کا نام بدری صحابیوں میں بہت مشہور اور بہت ہی نامور ہے، بہت جانا مانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا ہے، ان کی ایمان لانے کی وجہ بھی بتائی تھی کہ انہوں نے بکری والا معجزہ دیکھا تھا، بن بچہ بکری سے دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا تھا، تو یہ دیکھ کے بہت امپریس ہو گئے تھے اور ایمان لے آئے تھے، اللہ نے ان کو نور ہدایت عطا فرما دیا تھا۔ پھر یہ کہ نوجوان تھے، نوجوانی میں اسلام لے آئے تھے، بہت خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ ہوا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور عصا یہ اس کے امانت دار ہوا کرتے تھے، ساتھ ساتھ لے کر، اور نالین مبارک کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلانگنگز ہوتی تھیں، جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہوتی تھیں، یہ ان کے امین ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کو بہت آمد و رفت کا شرف حاصل تھا، گھر میں بے تکلفی سے آیا جایا کرتے تھے، اور بہت ہی محبت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بہت ہی مشہور فقہی صحابی، ان کو فقہ کا بہت علم تھا، اور قرآن سے ان کو بہت زیادہ گہرائی میں ان کو شغف تھا۔ پھر یہ جو مہاجرین حبشہ تھے، انہوں نے جس طرح سے سفر کیا تھا،
وہ سفر ہمارے لیے کہنا بہت آسان ہے کہ ہجرت حبشہ ہوئی، ہم 2 لائنوں میں یہ بات کہہ دیں گے کہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی، چاہے وہ ہجرت حبشہ اول تھی چاہے وہ ہجرت حبشہ ثانی تھی۔ آپ صرف تصور کیجئے کہ انہوں نے کس طرح، کس گھبراہٹ میں، کس کس کیفیت میں یہ ہجرت کی ہوگی، کتنا سہمے ہوئے ہوں گے، کتنا گھبرائے ہوئے ہوں گے، کتنے خفیہ طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی ہوگی۔ جو مختصر سا سامان ان کو اپنی ضرورت کا لینا تھا وہ انہوں نے لیا، پھر آگے جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک سے ظاہر ہے کچھ واقف تھے کیونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو بالکل ہی ناواقف تھے وہاں کے موسم سے، وہاں کے حالات سے، وہاں کے جو لوگ تھے ان کے طور طریقوں سے۔ تو صرف آپ امیجن کیجئے کہ ان کے پاس کیا تھا سوائے ایک ایمان کے جذبے کے، ایمان ان کے اندر خالص تھا، اس کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور اس کے ساتھ انہوں نے بحری کشتیاں، وہاں پہ 2 جہاز کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا۔ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو وہاں پر 2 تجارتی جہاز ان کو تیار کھڑے ہوئے نظر آئے، اور جہاز والوں نے ان کو بہت سستے کرائے پر اپنے ساتھ سوار کر لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ 5 درہم کرایہ ان کو ادا کرنا پڑا، یعنی فی کس ایک بندے نے ایک شخص کا جہاز والوں نے جو کرایہ لیا وہ یہ۔ اور جو بحرہ احمر ہے جس کو ریڈ سی کہتے ہیں، کبھی جدہ جائیے گا، اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی تو وہاں کھڑے ہو کے بحرہ احمر کو دیکھیے گا آپ، اور پھر اس واقعے میں گم جانے کو جی چاہتا ہے کہ ان لہروں کے ساتھ، ان زیر آب چٹانوں کے درمیان سے وہ جہاز کس طرح گزرا ہوگا، کتنی آس لے کے، کتنی امید لے کر یہ لوگ اپنے پیارے شہر کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کس کی محبت میں نکلے، کیا دیوانگی تھی ان کے اندر، کیا جذبہ تھا ان کے اندر، پھر اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایفرٹس میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہماری پرائیورٹیز کیا چیز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اور ایک ہم ہیں جنہیں گھر ہی نہیں چھوڑتا، ہمیں ہمارے گھر ہی نہیں چھوڑتے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے صرف اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ گھر میں بہت کام ہے، گھر میں بہت مصروفیت ہے، دیکھیں اب دیکھیں گے، کریں گے، نہیں، پرائیورٹیز کو سیٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اپنے گھروں کو اگنور کر دیں، لیکن اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ سلام ہے ان سب کو جنہوں نے اتنی جرت کی، اتنی محبت کے ساتھ انہوں نے وہ زیر آب چٹانیں کراس کیں، پھر آگے جس جگہ جا رہے ہیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ جا کے رہے، ملے، وہاں رہنا بسنا شروع کیا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ان مہاجرین کا تعاقب کیا، لیکن جب تک وہ اس بندرگاہ پر پہنچے جہاز روانہ ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے، جو مسلمان تھے، جو اولین جو قافلہ تھا، انہوں نے حبشہ پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، وہاں پر انہیں ہر طرح کی آزادی دی گئی، ان کو ان کی مدد کا یقین دلایا گیا۔ تو شعیبہ کی بندرگاہ سے یہ نکلا، اور پھر جو مسو کر کے ایک جگہ ہے ایریٹیریا میں، ایریٹیریا کی بندرگاہ ہے، ایکچولی مسو کہتے ہیں یا مسوّع کہتے ہیں، اس طرح کر کے اس کا نام ہے۔ یہ بھاری مسلم اکثریت کا علاقہ ہے، جو ماضی میں حبشہ کی جو سلطنت تھی نا، یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ پھر 19ویں سینچری میں اس پر اٹلی نے قبضہ کیا تھا، اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد اسے ایتھوپیا یعنی حبشہ کے تسلط میں دے دیا گیا تھا۔ تو یہاں یہ لوگ جو ہیں اس ایریٹیریا یعنی اس بندرگاہ پہ یہ لوگ اترے تھے، پھر وہاں سے یہ آگے بڑھے اور ملک حبشہ یعنی جہاں یہ گئے تھے، آج اگر آپ حبشہ کو میپ میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو حبشہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے، نام بدل گیا ہے۔ تو اکسوم ایک علاقہ تھا جو کہ کیپٹل تھا اس وقت کا، قدیم دارالحکومت تھا ایتھوپیا کا یعنی حبشہ کا۔ تو یہ لوگ پھر اکسوم گئے، اور نہایت مقدس شہر سمجھتے تھے جو اہل حبشہ تھے نا، یہ اکسوم کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، یہیں پہ شاہان حبش کی تاج پوشی ہوا کرتی تھی، اور بہت زیادہ اس کو یعنی اپنے لیے مقدس شہر سمجھا جاتا تھا، تو وہیں پر سیٹلڈ رہتے تھے جو شاہان حبش ہوتے تھے، اکسوم میں ہوا کرتے تھے، نجاشی بادشاہ بھی اکسوم میں تھا۔ تو یہ لوگ شعیبہ سے چلے، مسو سے ہوتے ہوئے، مسوّع ہے یا مسو ہے غالباً، مجھے اس کی پروناؤنسیشن میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، خیر یہ بہرحال ایریٹیریا کا علاقہ تھا، اس کی بندرگاہ تھی ایکچولی، یعنی اس کا پورٹ تھا۔ وہاں سے اتر کے لوگ اکسوم پہنچے، اکسوم میں پھر وہاں ان کو نجاشی بادشاہ کے دربار میں یعنی بہت عزت کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ ان کو رکھا گیا، اور یہ وہاں پر جا کر ہنسی خوشی اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ
رہنے لگے۔ بادشاہ کیونکہ نہایت اچھا تھا، بادشاہ کے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کوئی یعنی تضاد نہیں تھا، وہ سب کو اہمیت دیتا تھا اور سب کے ساتھ مساوات کا معاملہ رکھتا تھا، اس کی سلطنت میں ہر بندہ خوشحال تھا، خوش تھا۔ تو یہ مسلمان بھی جو اولین مہاجرین تھے یہ بھی وہاں پر جا کر سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ جو پیچھے کفار و مشرکین تھے انہیں نہایت غصہ تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے ان کا تعاقب کیا لیکن یہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان کے پاس سوائے غم و غصے کے اور ناکامی اور نامرادی کے، اس کے سوائے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں مہاجرین جو ہے ماشاءاللہ وہ خوشی خوشی رہنے لگے، کیونکہ انہیں وہاں کوئی ایذا نہیں پہنچائی جاتی تھی اور کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی وہاں پہ جو کہ ان کے لیے ناگوار ہو یا انہیں کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اپنے احکام جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے اور بالکل ٹھیک رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی یعنی یہ جو مہاجرین تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں یہ ارشاد فرمایا کہ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور فراوانی پائے گا۔ تو سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے وہاں پر بہت سی آسانیاں پیدا کیں۔ ادھر پیچھے جو مکہ تھا، مکہ میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ مسلمان تو حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کرنے کے بعد، آگے آیا رمضان کے مہینے میں یہ جو اولین جو قافلہ تھا یہ رجب میں گیا تھا وہاں۔ پھر رجب کے بعد جب رمضان آیا، یعنی رجب کے بعد شعبان اور پھر شعبان کے بعد رمضان، یعنی سمجھے 2 مہینے بعد ہی ایک واقعہ رونما ہوا کہ مکہ میں مشرکین نے سجدہ کیا۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سورہ نجم تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا۔ آپ جو سجدہ تلاوت ہے اس سورہ میں، وہ اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تمام جنوں، انسانوں، مسلمانوں، مشرکوں نے بھی سجدہ کیا جو وہاں موجود تھے، سوائے ایک بوڑھے شخص امیہ بن خلف کے۔ امیہ بن خلف جو تھا وہ بہت ہی اپنی اس میں ڈٹا رہا، اپنی روش میں۔ اس نے مٹھی بھر کنکریاں یا غالباً مٹی لی، اسے اپنی پیشانی کے قریب لے گیا اور کہنے لگا بس میرے لیے یہی کافی۔ اس کے بعد اس بدبخت کا انجام یہ ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں وہ بھی کفر کی حالت میں مارا گیا تھا۔ تو یہ جو کفار و مشرکین کے سجدہ کرنے کا سبب تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت سنی تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اس سورہ کے جلال و جمال، مفہوم و معنی اور فصاحت و بلاغت نے انہیں دم بخود کر دیا۔ انہوں نے ایسا کلام کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ توحید باری تعالیٰ کے دلائل اور سابقہ اقوام کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ سن کر مطلب ان پہ ایک عجیب قسم کی دہشت طاری ہو گئی۔ خاص طور پہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات تو دل دہلا دیتی ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات تلاوت فرمائیں اور اس آخری آیت پر پہنچے کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب تم باز آ جاؤ اور اللہ کے لیے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، یعنی فَاسْجُدُوا، اب تم اللہ کے سوا سجدہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، یعنی اس میں جو ہے یہ حذف ہوا ہے کہ بس اب تم باز آ جاؤ، رک جاؤ بس۔ تو کفار و مشرکین کلام ربانی کی زبردست تاثیر، رہنائی اور زیبائی کے آگے اس قدر عاجز، اس قدر بے خود و بے بس ہو گئے کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ جب اس واقعے کی خبر جب یہ ظاہر سی بات ہے یہ گردش کرنے لگیں، یہ افواہ جو تھی لوگوں کی جگہ جگہ پھیلنے لگیں، مشرکین نے سجدہ کیا اور مشرکین اسلام قبول کر لیا، تو جو مہاجرین حبشہ تھے انہوں نے بھی یہ بات سنی۔ وہ کہنے لگے اگر اہل مکہ ایمان لے ہیں تو اب ہمیں بھی اپنے قبیلوں میں لوٹ کر جانا چاہیے، کیونکہ سارے دوری ہوتی ہے، پردیس ہی ہوتا ہے۔ آپ جتنا مرضی خوشحال ہوں لیکن آپ کو اپنے وطن کی یاد ضرور آتی ہے، آپ کو اپنے پیارے بہت یاد آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں بھی خواہش جاگی کہ ہم اپنے قبیلوں میں واپس لوٹ کر چلتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ مہاجرین وہیں مقیم رہے اور باقی واپس آ گئے۔ ان کی واپسی اسی سال شوال کے مہینے میں ہوئی، جب وہ اس قدر قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن کی مسافت سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے۔ کفار و مشرکین نے نہ صرف اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو مسلمانوں پر پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف گھناؤنی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس لیے مہاجرین حبشہ میں سے جو بھی مکہ میں داخل ہوا نا، اس نے کسی قریشی کے ساتھ مطلب کسی شخص کی اس نے پناہ لی اور پھر وہ چھپ کر اندر داخل ہوا۔ یعنی وہاں پر یہ نظام بھی ہوتا تھا کہ پناہ لے لی جاتی تھی، کسی نہ کسی بڑے کی، کسی نہ کسی صاحب ثروت کی پناہ اگر مل جایا کرتی تھی تو پھر اس کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی نہیں ہوا کرتی تھی، باقی قبائل پھر اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے اس شخص پہ۔ تو پھر ایسے ہی کیا انہوں نے، جو واپس پلٹنا چاہتے تھے وہ واپس پلٹ گئے اور جو پھر مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے وہ لوگ مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے انہوں نے پھر سعید بن عاص بن امیہ کی پناہ لے کر یہ مکہ میں داخل ہوئے اور پھر یہ ظاہر ہے یہ وہیں پر سکونت اختیار کی. تو ابو احیہ جو تھا، یہ ابو احیہ سعید بن عاص اس کا پورا نام تھا، بن امیہ سے تھا، یعنی بن امیہ تھا، یہ امیہ کا بیٹا تھا. تو ابو احیہ کے منادی نے بہت اونچی آواز میں یہ اعلان کیا کہ قریش کی جماعت ابو احیہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دے دی ہے، لہٰذا تم ان سے اب کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرنا، ان کے لیے رکاوٹ نہیں بننا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں امن سے رہنے لگے. وہ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جایا کرتے تھے. ابو حذیفہ بن عتبہ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کی پناہ میں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نضر بن حارث بن کلدہ یا اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر کی پناہ میں آ گئے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمہ بن اسود کی پناہ میں آ گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود بن عبد یغوث کی پناہ میں آ گئے. اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن مغیرہ مخزومی کی پناہ میں آئے. اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطاب بن نفیل کے حلیف تھے، وہ عاص بن وائل سہمی کی پناہ میں داخل ہوئے. اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے، تو یہ اپنے ماموں ابو طالب کی پناہ میں آئے، مکہ آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پھوپھی کے بیٹے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے ماموں تھے، تو پھر یہ حضرت ابو طالب کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے. اب یہ اتنے جو پناہیں جو ان کو مل گئی تھیں، تو ظاہر باقی قبائل ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. پھر یوں ہوا کہ اب ظاہر سی بات ہے، جب یہ لوگ مکہ میں داخل ہو گئے اور یہ افواہ پھیلنے کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے موجود پایا. تو ظاہر یہ لوگ چلے گئے تھے تو ان کو بہت حد تک اطمینان ہوا تھا، لیکن اب یہ واپس آ گئے تھے اور ظلم و تشدد مزید یہاں پر پہلے سے زیادہ ہو رہا تھا، زیادہ، کیونکہ ان کے اندر بہت غصہ تھا، ان کے اندر بہت ایک ان کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی کفار و مشرکین کی کہ یہ ہمارے نرغے سے نکلے کس طرح، یہ یہاں سے بھاگے کس طرح، یہ تو ہمارے یعنی مجرم ہیں، یہ کس طرح نکل گئے. تو ان کی ایذا رسانیوں میں، مسلمانوں کو ایذا رسانیوں میں اس قدر انہوں نے اضافہ کر دیا کہ مکہ میں رہنا بالکل محال ہو گیا تھا. اس صورتحال کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی. اور مہاجرین صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی اہلیہ محترمہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری بار ہجرت فرمائی. وہ دوبارہ ہجرت کر گئے حبشہ کی جانب، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب یہ عرض کی، کیونکہ ان کے دل پہ بہت بوجھ تھا، انہوں نے رسول اللہ سے یہ عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول، پہلی ہجرت کے بعد نجاشی کی طرف ہماری یہ دوسری ہجرت ہے اور آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ان کے دل پہ بہت بوجھ تھا، بوجھل دل کے ساتھ انہوں نے الفاظ ادا کیے. ان کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم مہاجرون الی اللہ و الیہ لکم ہاتان الہجرتان جمیعا، تم اللہ کی طرف اور میری طرف ہجرت کرنے والے ہو، تمہارے لیے ان دونوں ہجرتوں کا اجر ہے. اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، پھر ہمیں یہی بات کافی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سن لینے کے بعد ان کے دل کو اطمینان ہوا. پھر دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر قریش کی طرف سے مسلمان مہاجرین کو مکہ سے نکلنے میں پہلے سے کہیں زیادہ مشقت اٹھانی پڑی، کیونکہ ان کا پلان ڈسکلوز ہو چکا تھا. تو قریش نے مسلمانوں پر بہت ظلم و تشدد کیا کہ انتہا کر دی. مشرکین کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مسلمان مکہ سے نکل کر کسی اور جگہ پر امن و سکون سے رہیں یا کہیں پہ ان کو عافیت ملے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کے تمام حربوں کے باوجود مسلمان نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کفار و مشرکین ہاتھ ملتے رہ گئے. یہ ہجرت بھی عباست کے 5ویں سال میں ہی ہوئی تھی، یعنی یہ بھی وہی دور تھا کہ اس میں ہوئی تھی، 5ویں سال میں ہوئی تھی بعثت کے. اس مرتبہ جو یہ دوسری ہجرت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو شاہ حبشہ تھا جس کا نام اسحمہ تھا، نجاشی بادشاہ، اس کو ایک خط ارسال فرمایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور مہاجرین کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ حبشہ پہنچ کر اسے نجاشی کے حوالے کر دیں. اس خط کا متن یہ جو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی بھی ہیں.
اور اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں. میں ان کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی تھوڑا سا مختصر سا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ان کا بھی تعارف ضرور رکھوں گی تاکہ ایک ذہنوں میں ایک ایک ان کا بھی امیج ابھر جائے کہ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی عظیم ہستی ہیں. جو شاہ حبشہ کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ارسال فرمایا تھا اس کا خاکہ میں آپ کے سامنے یہاں رکھ رہی ہوں. یہ مکتوب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اسحمہ کے نام ارسال کیا گیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. آپ اس کو عربی میں ریڈ کر سکتے ہیں. عربی بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے. میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ وقت کی شارٹیج کی وجہ سے آپ کو اس کا جو متن ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی اسحمہ شاہ حبشہ کی طرف تم پر سلامتی ہو. بلا شبہ میں تمہیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں جو قادر مطلق بادشاہ نہایت پاک امن دینے والا اور نگہبان ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاکیزہ اور پاک دامن مریم کی طرف ڈالا اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا. اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی طرف سے روح پھونک کر انہیں پیدا فرمایا جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تھی. بلا شبہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور تمہیں اسی کے اطاعت کی بنیاد پر دوستی کی دعوت دیتا ہوں. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میری پیروی کرو مجھ پر اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ. بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں نے اپنے چچا زاد جعفر اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تمہاری طرف روانہ کی ہے. جب وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اپنے ہاں ٹھہرانا اور تکبر چھوڑ دو. بلا شبہ میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں نے تمہیں تبلیغ اور نصیحت کر دی. میری نصیحت قبول کرو. سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. خط کا متن دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس وقت ارسال فرمایا تھا جب دوسری ہجرت حبشہ عمل میں آئی تھی, جیسا کہ مکتوب گرامی سے ظاہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو تاکید فرمائی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں ٹھہرائے, ان کا خیال رکھے. اور پھر یہ جو تھا خط جو تھا یہ یقیناً ملا نجاشی کو, یہ انہوں نے پیش کیا حضرت جعفر نے. دلائل النبویہ بحقی میں عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ذکر آتا ہے کہ وہ خط لے جانے کا جو یہ ذمہ داری تھی یہ ان کی تھی, وہ لے کر گئے تھے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ غزوہ احد کے بعد مسلمان ہوئے تھے جناب عامر بن امیہ زمری, یہ اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے آخر میں جب ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور مہاجرین کی واپسی کے سلسلے میں جو معاملات ہوئے تھے انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے, اس میں اسحمہ نجاشی کی طرف روانہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. تو دلائل النبویہ بحقی میں عامر بن امیہ زمری کا ذکر ملتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبش کو یہ خط ارسال فرمایا تھا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہمیں انشاءاللہ تعالی یاد رکھنا ہے. یہ جو دوسری دفعہ مہاجرین نے جو ہجرت حبشہ کی تھی نا, یعنی ہجرت ثانی جو تھی, ہجرت حبشہ ثانی, اس میں تقریباً 82 مرد تھے, یعنی 82 مرد تھے اور 19 عورتیں تھیں. تو یہ تمام لوگ 82, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ 82 کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, 82 پتہ نہیں, خیر بہرحال 19 عورتیں تھیں اور مردوں کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 83 تھی. 83 بنتی ہے, 83 بنتی ہے, 82 82 ہوتا ہے, 83 مرد تھے اور 19 خواتین تھیں, یعنی ایک بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ جو تھے انہوں نے ہجرت ثانی کی تھی. اور اسی قافلے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی تھی, وہ بھی انہی ہجرت کرنے والے مردوں میں شامل تھے. اس مرتبہ مہاجرین کے ساتھ ان کی اولادیں بھی شامل تھیں. تو ایک بہت بڑا قافلہ تھا جو کہ بہت ہی ہمت کر کے اور بہت ہی امید کے ساتھ اور بہت ہی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جانوں کو اپنی جوکھموں میں ڈالنے کے بعد مکہ سے روانہ ہو سکا. تو بہت اونچی اونچی ہستیاں جو تھیں وہ وہاں منتقل ہوئی تھیں. جب یہ سب لوگ چلے گئے اور وہاں پر پہنچ گئے تو قریش کے دل و دماغ پہ نہایت غصہ تھا. ان کے دماغوں میں یہ چیز مستقل ایک پلان بن رہا تھا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان اپنی جان اور دین بچا کر حبشہ ہجرت کر گئے اور وہاں امن و سکون سے رہ رہے ہیں تو انہیں
انہیں بہت غصہ تھا کہ انہیں کیسے بہترین ٹھکانہ میسر آ گیا اور کس طرح وہ اتنے سکون سے رہ رہے ہیں. انہیں گوارا ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کو کوئی جائے پناہ میسر آ سکے اور وہ وہاں امن سے رہ سکیں. انہیں مسلمانوں کے مضبوط، مستحکم اور سکون میں آ جانے کی یہ جو ایک سچویشن نظر آ رہی تھی کہ اب تو یہ دعوت کو بھی پھیلائیں گے اور یہ دعوت پھیل جائے گی تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی. یہ ساری یہ چیزیں ان کو پریشان کر رہی تھیں. وہ بہت مضطرب ہو رہے تھے، بہت پیچ و تاب کھا رہے تھے. آپس میں مشورہ کیا انہوں نے اور یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اپنے 2 بہت مضبوط افراد کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، یعنی ہم اپنے ایمبیسڈرز بنا کر بھجواتے ہیں وہاں پر، اور بہترین تحائف دے کر شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجیں گے تاکہ یہ وہاں جا کر ہر ممکن کوشش کریں کہ نجاشی مسلمانوں کو حبشہ سے نکال کر واپس مکہ بھیج دے، یعنی ہم ان کو واپس لے آئیں گے. مکہ سے جو بہترین چیز نجاشی کے پاس جاتی تھی وہ چمڑا تھا، لہٰذا کفار قریش نے نجاشی کے لیے بڑی مقدار میں چمڑا جمع کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بہت بڑے بڑے جو اس کے جو وہ ہوتے تھے، یعنی فادرز ہوتے تھے اور جو اس کے پریچرز ہوتے تھے، پریسٹس ہوتے تھے، پادری وغیرہ، ان کے لیے بھی بہت سے تحائف اکٹھے کیے انہوں نے. اس مہم کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیہ بن مغیرہ بن مخزومی اس مہم کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیہ بن مغیرہ مخزومی اور عمر بن عاص بن وائل سہمی کا انتخاب کیا. یہ 2 شخص جو تھے انہوں نے تیار کیے، انتخاب کیا کہ یہ بہت ہی، یعنی ان کے پاس اسپیکنگ پاور بھی ہے اور یہ بڑے معاملہ فہم بھی ہیں، بہت اچھے طریقے سے یہ سامنے سے جا کر ایز ایمبیسڈر یہ وہاں پر بات کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ سکلز ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹی ہے، تو ہم ان کے ہاتھ بھجواتے ہیں اور ان کو ہم وہاں بھجواتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے لوگوں میں ذرا تھوڑے سے پریزنٹیبل ٹائپ کے لوگ تھے. تو نجاشی نے جب انہوں نے تمام تحائف ان کے حوالے کی، ان کو بھیجا اور کہا کہ نجاشی سے مسلمانوں کے بارے میں بات چیت کرنے سے پہلے ہر بڑے پادری کو تحفے پیش کرنا، اس کے بعد نجاشی کی خدمت میں تحائف پیش کرنا، پھر اس سے درخواست کرنا کہ وہ مسلمانوں سے کوئی بات چیت کیے بغیر انہیں تمہارے حوالے کر دے. اب ان کی پلاننگ یہ تھی کہ بادشاہ کو اس طرح سے ٹریپ کرنا، اس طرح سے گھیرنا، تحفے تحائف دے کے، جیسے آج بھی کسی کو خریدنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے، ڈالرز اس کی طرف اس طرح برسائے جاتے ہیں، جیسے بارش ہو رہی ہے اس کو ڈالرز دیے جاتے ہیں، اس کو بہت سی گاڑیاں دی جاتی ہیں، اس کو بہت سے لالچ دیے جاتے ہیں، ان کی اولادوں کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز دیے جاتے ہیں، ان کو نیشنلٹیز دی جاتی ہیں، ان کو کئی مراد دی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو پیش کی جاتی ہیں تاکہ وہ اتنا زیادہ انہی چیزوں سے مرغوب ہو جائیں کہ پھر ٹھیک ہے آپ کی ہر شرط ہم کو منظور ہے، آپ کے اتنے سارے جب احسانات، اتنی نوازشیں، تو پھر آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم اسی صورت میں دیں گے نا کہ ہم آپ کی ہر شرط کو مانیں گے. تو یہی جس کو کہتے ہیں رشوت، برائب، یہی ان کا بھی پلاٹ تھا، یہی انہوں نے بھی سوچا ہوا تھا. تو کفار و مشرکین کے اس طریقہ کار کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ تمام پادریوں کی پرزور حمایت تو تائید حاصل ہو جائے گی ہم کو، اور انہیں ہم اپنا خیال بنا لیں گے، وہ ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم بادشاہ کو قائل کر لیں گے. تو یہ سب ان کے دماغوں میں چل رہا تھا، اور یہ کتنی ناپاک اور کتنی پلیت ان کی پلاننگ تھی، جو آج بھی کار فرما ہے. ہر دور میں یہی ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں لالچ ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹریپ ہو ہی جاتا ہے. بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی اقدار کے ساتھ اور اپنی زندہ ضمیری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنے اصول پر قائم رہتے ہیں اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جو سچ کا ساتھ دیتے ہوں، اور کسی بھی ٹریپ میں، کسی بھی جو ہنی ٹریپس، خاص طور پہ جو بڑے شوگر کوٹڈ قسم کے جو ٹریپس ہوتے ہیں، ان میں ہم داخل نہ ہوں یا ان کے ہتھے ہم نہ چڑھیں. آمین یا رب العالمین. اور نہ ہی ہماری اولادیں. خیر، بہرحال کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کا تعاقب یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں کر دیتا ہے کہ ان کے اور مسلمانوں کے مابین کوئی دشمنی ذاتی نہیں تھی، کوئی شخصی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ دینی عداوت تھی. یہ جو انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا تھا، اس کے پیچھے عداوت صرف یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو بڑھتا، پھیلتا، پھولتا اور خوش نہیں دیکھ سکتے تھے. لہٰذا یہ چیز ان کو بہت پریشان کری تھی. دینی عداوت ہونے کی وجہ سے کافر چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کہیں بھی چین میسر نہ آئے تاکہ ان کا دین پھیلنے نہ پائے. اسلام دشمنی اتنی تھی ان کی طبیعتوں میں کہ اب وہ حبشہ تک مسلمانوں کا پیچھا کرتی چلی گئی. وہ دشمنی ان کو رکنے نہیں دے رہی تھی. ابو طالب کو جب مشرکین مکہ کی اس گھنونی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے نجاشی کے لیے کچھ اشعار کہے، اور ان اشعار میں اسے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی نصرت و حمایت کرنے کی ترغیب دی تھی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت جناب ابو طالب جو ہیں یہ سردار تھے مکہ کے، اور بہت ہی باشرف خاندان سے تھے، اور ان کی ایک سینگ تھی
اور ان کو انٹرنیشنل لیول پر بھی پہچانا جاتا تھا. تو انہوں نے بھی نجاشی کے لیے کچھ اشعار کہے تھے اور یقیناً حمایت کی تھی مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کو وہاں پر جو ہے صحیح طریقے سے رہنے دینا. دیکھیں یہ تمام چیزیں جب پتہ چلتی ہیں تو پھر کتنا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بہت مزے سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو دین پہ تھے ہی نہیں، اسلام پہ تھے ہی نہیں. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور یہ فیری ٹیلز نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ سچی چیزیں، یہ سچی باتیں ہیں. بہرحال اب کیا ہوا کہ سفیران قریش حبشہ میں کس طرح پہنچے. انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو عبداللہ بن ابی ربیہ اور عمر بن عاص یہ اپنی مہم پر روانہ ہو کر اکسوم یعنی حبشہ پہنچ گئے. اب اکسوم آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں کا کیپٹل تھا. یہ لوگ وہاں پہنچ گئے. انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق شاہ حبشہ نجاشی سے گفتگو کرنے کے لیے پہلے اس کے پادری وغیرہ جتنے تھے، جتنے اس کے پریسٹ اور پریچرز اور وہ سارے فادرز وغیرہ تھے، ان سب کو تحفے دیے اور کہا کہ ہم میں کچھ بیوقوف نوجوان تھے، وہ ہمارے یہاں سے نکل کر آپ کے وطن میں آ گئے. انہوں نے اپنی قوم کے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور یہ لوگ تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، یعنی نہ تو تمہارا دین قبول کیا نہ ہی ہمارے دین پہ رہیں، کوئی نیا ہی دین لے کر آ گئے، پتہ نہیں کس قسم کا ہے جس سے ہم بھی واقف نہیں ہیں، تم بھی واقف نہیں ہو. ہمیں ان کی قوم کے سرداروں نے ان کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے بادشاہ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ ہم ان کی بازیابی کے بعد انہیں ان کی قوم کے سرداروں کے حوالے کر دیں. بس جب تمہارے بادشاہ کے سامنے جب ہم یہ بات چیت کریں گے تو تم بادشاہ کو مشورہ دینا کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان سے کوئی گفتگو نہ کرے، یعنی ان کی بات نہ سنے. بے شک ان کی قوم پر خوب نظر رکھے، لیکن بے شک ان کی قوم ان پر خوب نظر رکھے ہوئے اور ان کے عیب اچھی طرح جانتی ہے. یعنی یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہمارے مجرم ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری قوم کو اور سرداران کو، ہم نے ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی، ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ ہیں. تو تم لوگ اس معاملے میں جو ہے بالکل ہماری طرف ہو جاؤ، غیر جانبدار ہو جاؤ، غیر جانبدار مت ہو نا، ہماری طرف ہو جاؤ، ہماری جانب ہو جاؤ اور ہماری حمایت کرنا، ہماری تائید کرنا. ان کی بات سن کر تمام پادریوں نے انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے ہم تمہاری تائید کرتے ہوئے ایسا ہی کریں گے. اب کیا ہوا کہ سفیران جو تھے نا یہ دونوں یعنی قریش کے جو سفیر تھے انہوں نے پادریوں کے ساتھ تو معاملہ طے کر لیا اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہو گئے. انہوں نے اسے بھی قیمتی تحائف پیش کیے. نجاشی نے تحائف کو قبول کیا اور انہوں نے بعد میں نجاشی سے ہی بات کہی کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ بیوقوف نوجوان ہیں وہ فرار ہو کر آپ کے ملک میں آ پہنچے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، انہوں نے آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا. یہ ایسا نرالا دین لے کر آئیں کہ جسے ہم بھی نہیں جانتے ہیں، آپ بھی نہیں جانتے ہیں، اور جو ان کے جو قوم کے جو سردار ہیں، جو ان کے باپ ہیں، چچا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے، تاکہ ہم ان نوجوانوں کو پکڑ کر ان کے پاس واپس لے جائیں، ان کے جو خاندان والے ہیں. اور ان کے خاندان والوں کی ان پر بہت کڑی نظر ہے، وہ ان کے عیبوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کی چلاکیوں کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے وہ انہیں سرزنش کرنے چاہتے ہیں، انہیں سزا دینا چاہتے ہیں ان کی ان عیبوں پر. قریش کے سفیروں کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ نجاشی مسلمانوں کا موقف بھی سنے. وہ چاہتے تھے کہ نجاشی مسلمانوں سے پوچھ گچھ کیے بغیر ہی ان کا موقف معلوم کرنے سے پہلے ہی انہیں ان کے حوالے کر دے، کیونکہ انہیں شدید خطرہ تھا کہ اگر نجاشی نے مسلمانوں سے بات چیت کر لی اور ان کا موقف معلوم کر لیا تو پھر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حوالے انہیں کرے ہی نہیں، تو یوں ہمارا منصوبہ جو ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا. دیکھیں جب دل میں چور ہوتا ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ بس ون سائیڈڈ سٹوری جو ہے وہی پورٹرے ہوتی رہے، جو سچ ہے اس کے اوپر حتی الامکان پردہ رہے، حتی الامکان اس کو چھپایا جائے اور اس کی سٹوری کو سامنے لایا ہی نہ جائے. اسرائیل کیا کر رہا ہے آج اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے کہ وہ میڈیا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو پورٹرے کرنا چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، حقائق کو چھپانے کی بہت کوشش کر رہا ہے، جو خاص طور پہ جو مین سٹریم میڈیا ہے. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیز اس کی کہیں کسی حد تک ناکام ہو رہی ہے. یہی وہ لوگ چاہتے تھے کہ دوسری سائڈ کی جو سٹوری ہے، دوسری سائڈ کا جو موقف ہے وہ سامنے نہ آ سکے. جو ہم بتا رہے ہیں بس وہی سنا جائے، وہی سمجھا جائے اور اسی کے ساتھ بادشاہ کی برین واشنگ ہو جائے، پورے دربار کی برین واشنگ ہو جائے، ان کا موقف نہ سنا جائے، ان کو بولنے نہ دیا جائے. لیکن وہاں ایسا ہوا نہیں. بادشاہ نہایت عادل شخص تھا. اس نے کیا کیا کہ جب دونوں سفیر اپنی گزارشات کو بیان کر چکے اور اپنا مقصد بھی بیان کر چکے تو جو طے شدہ منصوبہ تھا نا اس کے مطابق نجاشی کے جو ارد گرد موجود پادری تھے انہوں نے بھی تائید کی ان کی کہ بادشاہ انہوں نے سچ کہا ہے، ان کے قوم، ان کے مسلمان جو ہیں وہ قوم نے خوب ان مسلمانوں پر نظر رکھی ہوئی اور ان کے عیبوں کو وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو آپ ان سفیروں کے سپرد کر دیں ان مجرموں کو اور ان کو ان کے وطن واپس بھیجیں، ان کی قوم کی طرف واپس بھیجیں، ان کی قوم جانے اور ان کا کام جانے. پادریوں کی بات سن کر نجاشی غضبناک ہو گیا. اس نے صاف کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. دیکھیں یہاں ہمارے لیے بھی کتنی اہم ایک چیز سیکھنے کی ہے، اہم نقطہ ہے
کہ ہمیں بھی جب کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ ہمارے سامنے دو رخ ہوں کسی بھی چیز کے، تو ہمیں دونوں چیزوں کو، دونوں معاملات کو، دونوں فریقین کو سننا چاہیے، ون سائیڈڈ ہو کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایون کہ ہم مائیں، اکثر بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بات سنتی نہیں ہیں اور بس ختم کرو ختم کرو ختم کرو۔ اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی اگزامپلس ہیں یہ ہمارے لیے، کہ دونوں بچوں کو بٹھا کے پیار سے تحمل سے سنیں کہ بیٹا تم نے کیا کیا تھا اور بیٹا تم نے کیا کیا تھا، دونوں بچوں کی بات سنیں، دونوں بچوں کا موقف سنیں، دونوں بچوں کے معاملے کو معاملہ فہمی کے ساتھ سارٹ آؤٹ کریں۔ یہ نہیں کہ بس اٹھایا کوئی ایک بچے کی طرف سے جو ہے اٹھایا اور فیصلہ کر دیا، یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح خاندان میں، اسی طرح اپنے ورک پلیس پہ، اسی طرح اپنی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسی طرح اپنی اور دیگر معاملات میں، اپنی پوری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پریکٹس کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ معاملہ فہمی اسی کو کہتے ہیں، اور غیر جانبدار ہونا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ غیر جانبدار ہونا چاہیے، ٹلٹ ایک سائڈ پر نہیں ہونا چاہیے، دونوں سائڈس پہ ہونا چاہیے، دونوں طرف ہونا چاہیے، دونوں کی سننی چاہیے، موقف دونوں سامنے رکھنے چاہیے، پھر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ یہی سمجھداری بادشاہ نے کی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں ان لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا، مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی فریب نہیں دیا جا سکتا جنہوں نے میری ہمسائیگی اختیار کی ہے، جو میرے ملک میں آئے ہیں، جنہوں نے مجھے دوسرے لوگوں پر ترجیح دی ہے۔ میں انہیں بلاؤں گا اور ان دونوں سفیروں نے ان کے معاملے میں جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ضرور کروں گا۔ اگر وہ ایسے ہی نکلے جیسا کہ ان سفیروں نے بتایا ہے، تب میں انہیں ان کے سپرد کر دوں گا اور ان کے قوم کی طرف واپس بھیج دوں گا۔ لیکن اگر وہ ایسے ثابت نہ ہوئے تو میں انہیں سفیروں کے حوالے نہیں کروں گا، اور جب تک وہ میری ہمسائیگی میں رہیں گے میں ان سے حسن سلوک کرتا رہوں گا۔ یہ بادشاہ کا عدل تھا، یہ بادشاہ کی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی جانب بھیجا تھا۔ عین ممکن تھا کہ کسی اور جگہ بھیجتے، کسی اور ملک میں بھیجتے، وہاں کوئی اور بادشاہ جو نجاشی اسہمہ جیسا نہ ہوتا، تو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے بہت ظلم ہو جاتا کہ بغیر کچھ سنے، بغیر کچھ سمجھے ہی واپس بھیج دیا جاتا۔ لیکن کیونکہ اسہمہ ایک بہت ہی سلیم الفطرت انسان تھا، ایک نیک صفت آدمی تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے مسلمانوں کو اسہمہ کی پناہ میں بھیجا۔ اب کیا ہوا کہ نجاشی نے تو اپنا جو ہے وہ سنا دیا اپنے دربار میں یہ چیز۔ اب مہاجرین کو طلب کیا گیا، جو مہاجرین ظاہر ہے اس کے رہ رہے تھے اس کی سلطنت میں، تو انہیں بلایا گیا، انہیں طلب کیا گیا۔ نجاشی نے اپنا قاصد روانہ کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا بھیجا۔ اب کیا ہوا کہ قاصد جو ہے جب ان کے پاس پہنچا اور انہیں بادشاہ کا پیغام دیا تو وہ سب اکٹھے ہو گئے، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم نجاشی کے پاس جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہی بات کہیں گے جس کا ہمیں علم ہے اور جس کا ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ یہ عزم کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب ظاہر اندر ان کے خوف بھی تھا، ایک فکر بھی تھی، لیکن ان کو جانا تو تھا، ان کو پیش تو ہونا تھا۔ نجاشی نے عیسائیوں کے بڑے بڑے عالموں کو بھی بلایا اور اپنے ارد گرد اس نے اپنی کتابیں بھی کھولیں، جو عالم تھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ارد گرد بہت بڑی بڑی کتابیں کھولیں، اور دربار پورا ایک طرح سے جو ہے پورا دربار وہاں پہ لگایا گیا۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم کے دین سے علیحدہ ہو گئے ہو؟ پھر نہ تم میرے دین میں داخل ہو اور نہ تم اپنی دوسری امتوں میں سے کسی کے دین میں ہو، تو یہ کون سا دین ہے؟ یہاں پہ جناب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت انقلابی تقریر سننے کو ملی۔ بہت خوبصورت الفاظ میں نجاشی کے سوال پر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ترجمانی کا یہ اہم فریضہ انجام دیا، نہایت جرت کے ساتھ، نہایت قابلیت کے ساتھ۔ انہوں نے صحابہ نے ان کو اپنا امیر بنا لیا کہ بھائی موقع کے مطابق کوئی ایک ہی بات کرے گا، اور جو بات کرے گا وہ اتنا پریزنٹیبل ہونا چاہیے، وہ اتنا ہائیلی اسکلڈ ہونا چاہیے، وہ اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، وہ اتنا باصلاحیت اور جرت مند ہونا چاہیے کہ وہ وہاں اس دربار میں کھڑا ہو اور آئیں بائیں شائیں نہ کرے، بات کا حاضر دماغی کے ساتھ جواب دے۔ تو یہ کتنا اہم سکل ہوتا ہے، یہ کتنا ضروری سکل ہوتا ہے کہ جب آپ نے پورے موقف کو جب آپ نے سامنے کسی کے پیش کرنا ہو، آپ نے اپنی پوری وضاحت دینی ہو، تو پھر آپ کے اندر کتنی جرت ہونی چاہیے، کتنے حق گو ہونے چاہیے، کتنی آپ کے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سکل تھا جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ میں ان کی جو انقلابی تقریر تھی اس پر جانے سے پہلے جناب حضرت جعفر بن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مختصر سا لیکن جامع تعارف ضرور پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ان سے آپ لوگوں کو ضرور واقفیت ہو کہ یہ جو ہستی اتنی عظیم الشان آ کے جو دربار میں کھڑی ہوئی ہیں تو یہ کون ہیں، ان کے بارے میں جاننا بے انتہا ضروری ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے، جعفر طیار انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ایک لقب دیا گیا تھا ذوالجناحین کا۔ ذوالجناحین انہیں کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ جب غزوہ موطا ہوئی تھی، یہ بہت اہم غزوہ تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غزوہ موطا کا جو علم تھا نا وہ انہیں عطا فرمایا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے دیگر صحابہ کو کہ اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے یہ علم چھٹ جائے تو پھر علم بردار کون ہوں گے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اگر جعفر شہید ہو جائیں گے تو پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار ہوں گے، اور اگر زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے تو پھر جعفر جو ہوں گے، یعنی جو جعفر ہوں گے نا وہ پھر جعفر علم بردار ہوں گے، اور دونوں اگر شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنی مرضی سے کوئی بھی سپہ سالار چن سکتے ہیں۔ مسلمانوں پر پھر چھوڑ دیا گیا تھا کہ کوئی بھی جو آپ لوگوں میں جو اسکلڈ مین ہوں آپ ان کو چوز کر لیجیے گا۔ تو پھر جب یہ تینوں ہی شہید ہو گئے، تینوں کو ہی غزوہ موطا میں جب شہادت نصیب ہوئی، تو پھر مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اپنا سپہ سالار بنایا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت تک ایمان لا چکے ہوئے تھے، تو غزوہ موطا میں پھر وہ سب مسلمانوں کو بچا کے اور سب کو اکٹھا کر کے پھر وہ واپس زندہ سلامت پورے لشکر کو نکال کے لے کر آئے تھے۔ تو غزوہ موطا پہ جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی اور تفاصیل بھی پڑھیں گے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کے دونوں بازو شہید کر دیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی تھی کہ جعفر جو ہیں یہ جنت میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا کر دیں، اور یہ پوری جنت میں جو ہیں یہ اڑتے پھرتے ہیں۔ تو ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا، تو ان کو اس لیے جعفر طیار پرندے کو کہتے ہیں، طیور کہتے ہیں نا بہت سے پرندوں کو، تو طیر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی پرندہ ہوتا ہے، تو طیار انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا کیے ہیں ان کی شہادت کے اجر میں۔ یہ آغاز اسلام میں ہی ایمان لے آئے تھے، جناب حضرت ابو طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، اور جعفر جو ہیں یہ چچا زاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بہت ہی زیادہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت تھی، بہت مشابہ ان کا جو تھا وہ آپس میں خد و خال اور چہرہ مبارک آپس میں بہت ملتا جلتا سا تھا۔ پہلی ہجرت حبشہ میں یہ شامل تھے، دوسری ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھے۔ مہاجرین جو تھے انہوں نے ان کو منصب عطا کیا تھا کہ بھائی جب حقانیت کی بات ہوگی تو حق نیابت جو ہے ان سفیروں کے خلاف وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ ہمارے اس دربار میں سفیر ہوں گے، یہ بھی ان کو شرف عطا کیا گیا تھا۔ پھر سورہ مریم کی ابتدائی آیات انہوں نے تلاوت کی تھیں تو نجاشی بادشاہ کو رلا دیا تھا، یہ بھی ان کو شرف حاصل ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ذکر کرتی ہوں۔ اور اتنی بہادری اور جانثاری کے ساتھ غزوہ موطا میں ان کو شہادت نصیب ہوئی تھی کہ جناب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں نے زخم شمار کیے تھے نا، جب ان کی جو شہادت ہوئی تھی اور ان کا میں نے جو ان کا جسم مبارک تھا، جو ان کا جو دیکھا میں نے، تو وہ اس کی صرف اور صرف فرنٹ کے اوپر، صرف سامنے کی سطح کے اوپر 90 سے زیادہ زخم تھے، پشت پر ایک بھی زخم نہیں تھا۔ یہ اتنے جری، اتنے بہادر، اتنے شجاع تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سگے بھائی تھے، جناب حضرت ابو طالب کے سگے بیٹے تھے، جناب عبد المطلب کے سگے پوتے تھے، جناب ہاشم کے پوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور جان نثاری اتنی تھی دونوں میں، محبت اتنی تھی کہ جب غزوہ خیبر کے بعد یہ ہجرت حبشہ کے بعد یہ وہاں حبشہ میں سیٹل ہو گئے تھے، جب غزوہ خیبر ہوئی تو پھر یہ واپس آئے تھے مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے تھے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے تھے کہ فرمایا کہ جعفر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس فتح خیبر پر میں بہت زیادہ خوش ہوں یا آپ کی آمد پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ خوشی کا یہ عالم تھا، خوشی کا یہ مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ 3 اولادیں تھیں آپ کی، اسماء بنت امیس آپ کی زوجہ تھیں، بہت جلیل القدر خاتون تھیں، بہت جلیل القدر، یہ بھی صحابیہ تھیں، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کے بطن سے آپ کو 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے تھے، عبداللہ، محمد اور عون۔ یہ 3 بیٹے آپ کو اللہ نے عطا فرمائے تھے، عبداللہ، محمد اور عون، عین واو نون۔
تو یہ حضرت جعفر ہیں، یہ حضرت جعفر کا کردار ہے۔ حضرت جعفر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، اور حضرت اسماء بنت امیس جو ہیں یہ بھی ابتدائی اسلام میں ہی جو ہیں داخل تھیں اسلام کے دائرے میں، اور یہ بیسیکلی جو تھیں یہ قبیلہ خصم سے ان کا تعلق تھا، اور یہ حضرت جو ہماری ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں یہ ان کی کزن بھی تھیں، اسماء بنت امیس۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت دور دور کے لوگ تھے، نہیں، یہ بہت دور دور کے لوگ نہیں تھے، یہ بہت ہی قریبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالکل خاندان کے، بالکل قریبی، اور ایک ہی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ نسب سے جڑی ہوئی ان لوگوں کی لڑیاں چل رہی تھیں۔ اسماء کی والدہ کا نام خولہ بنت عوف تھا، اور یہ جو اسماء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جناب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، پھر ان کی شہادت کے بعد انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور ان کی وفات کے بعد پھر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں بھی آئیں۔ تو یہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیکھیں کن کن کا حرم انہیں نصیب ہوا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اور جس طرح سے ان کے شوہر، یعنی کہ شوہر ان کے مبارک شوہر جو ہیں ان کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تھے 7 ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر، مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، یہ ان کے ساتھ ہی مدینہ منورہ تشریف لائیں تھیں۔ اور حضرت جعفر سے ان کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، عون اور محمد، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ایک اولاد یعنی ایک بیٹے ہوئے تھے حضرت اسماء کی، ان کا نام تھا محمد بن ابی بکر صدیق، محمد نام تھا ان کا، حضرت اسماء بنت امیس کے بطن سے ہوئے تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا یحییٰ بن علی۔ حضرت اسماء بہت ہی یعنی کہ قابل خاتون تھیں، اور اس دور میں بھی یعنی ایک سمجھیں کہ وہ تھیں جیسے ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں یا ایک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس علم طب تھا، تو لوگ ان سے علاج کروایا کرتے تھے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں جو خواتین جو صحابیاں ہیں، صحابیات تھیں، ان کو سکلز نہیں تھے یا ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا یا ان کے پاس قابلیت نہیں ہوتی تھی، یہ دیکھیں اس دور میں بھی ان کے پاس علم طب موجود تھا، یعنی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ بتا رہی ہوں، یعنی وہاں سے میں نے حوالہ لیا ہے کہ یہ علم طب میں ماہر تھیں اور لوگوں کا علاج بھی کیا کرتی تھیں۔ تو اسماء جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت صحابیہ تھیں، اور صحابہ کرام نا ان سے بہت ذوق و شوق کے ساتھ ایک حدیث سنا کرتے تھے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ حضرت عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق لوگوں میں ہم تم لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں، یعنی جو تم لوگ ہو، تم لوگ کیونکہ ہم لوگوں نے تم لوگوں سے پہلے ہجرت مدینہ کی ہے، ہم پہلے مدینہ آئے ہیں۔ تو جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے یہ فرمایا تھا کہ ہرگز نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے صرف ایک ہجرت کی ہے، اور تم اہل کشتی کی 2 ہجرتیں، اہل کشتی کیونکہ یہ کشتی میں بیٹھ کے حبشہ گئے تھے نا، تو اس لیے انہیں یہ فرمایا کہ تم اہل کشتی کی 2 ہجرتیں ہیں، اس لیے مہاجرین مدینہ تم سے زیادہ میرے مستحق نہیں ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت عزت اور بہت اکرام دیا تھا کہ تم لوگوں نے 2 بار اہل کشتی، تم لوگوں نے 2 بار ہجرت کی ہے، اور یہ لوگ مدینہ صرف 1 بار ہجرت کر کے آئے میرے ساتھ، لہٰذا یہ لوگ اتنے مستحق نہیں ہیں میرے جتنے تم لوگ میرے مستحق ہو۔ یعنی کتنی شفقت فرمائی اور کتنا پیار فرمایا۔ تو یہ وہ حدیث تھی کہ جو مہاجرین حبشہ تھے نا، وہ صحابہ صحابیات بار بار یہ حدیث سنا کرتے تھے، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا تھا، تقویت نصیب ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی، اپریسیشن تھی اس کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس کے اندر، ان کی شفقت تھی اس حدیث کے اندر، تو وہ لوگ بار بار سنتے تھے، ان کی روحیں تازہ ہوتی تھیں، اطمینان ملتا تھا، خوشی ہوتی تھی، ایک اعزاز محسوس ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑا شرف تھا، یہ بہت بڑا اعزاز تھا، یہ تو کسی کو بھی مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ سوچیں کیفیت کیا ہوگی۔ تو وہ لوگ بار بار حضرت جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث سنا کرتے تھے، خصوصی طور پہ سنا کرتے تھے کہ بار بار سنیں تو دل کو تسلی ہوتی تھی، دل کو خوشی محسوس ہوتی تھی، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ تھا جناب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے ساتھ حوالہ، ان کا تعارف، اور ان کی زوجہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ اب میں آتی ہوں اس انقلابی تقریر کی طرف جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے نجاشی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا،
بہت جامعہ، بہت جچی تلی تقریر تھی۔ انہوں نے اس تقریر میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی نہایت خوبصورت تصویر کھینچی تھی۔ اسلام کی تعریف میں کی گئی یہ تقریر ہر مسلمان کو بڑی توجہ اور احترام سے پڑھنی چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں انہوں نے فرمایا کیا تھا۔ میں اس کو عربی میں بھی آپ کے سامنے چلا رہی ہوں، آپ اس کو عربی میں بھی چاہیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ میں آپ کو اس کا متن اردو میں بتاتی ہوں تاکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہمارا ٹائم سیکیور رہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے اور ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے۔ ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہم ان کے عالی نسب، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے خوب واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اللہ کو تن تنہا ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچی بات کرنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاموں سے پرہیز اور خون ریزی سے گریز کا حکم دیا، بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ نے ہمیں نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس موقع پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے امور گنوائے، پھر نجاشی سے کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے، اور جو وہ لائے تھے ہم نے اس میں ان کی پیروی کی۔ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جس چیز کو اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہم نے اسے حرام مانا، اور جسے ہمارے لیے حلال کیا ہم نے اسے حلال مانا۔ ہمارے اس طرز عمل کی پاداش میں یہ جو قوم ہے، ہماری قوم نے ہم پر ظلم کیا، ہمیں سخت سزائیں دیں اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا کیا تاکہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت سے ہٹائیں اور دوبارہ بتوں کی پرستش پر لگا دیں، اور ہم ناپاک چیزوں میں سے جنہیں حلال سمجھتے تھے انہیں دوبارہ حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہمیں مجبور کیا، ہم پر ظلم کیا، ہمیں مشقت میں ڈالا اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے، تو اے بادشاہ ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہم نے اوروں پر آپ کو ترجیح دی، آپ کی امان میں رہنا پسند کیا اور یہ امید رکھی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صداقت سے لبریز اور اثر انگیز تقریر سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا وہ پیغمبر اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں کیا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ نجاشی نے کہا وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ ان آیات کی تلاوت سن کر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم بھی رو پڑے۔ وہ اس قدر روئے کہ ان کے مصاحف آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ جو صحیفے وہ اپنے ساتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، جو کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، صحیفے رکھے ہوئے تھے، وہ مصاحف تک آنسوؤں سے تر ہو گئے تھے۔ وہ اتنا روئے تھے، پورا دربار اس وقت رو رہا تھا۔ جو جناب عیسیٰ اور جناب مریم کے بارے میں جانتے تھے، سورہ مریم سن کے ان کی حالتیں غیر ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یہ کلام اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی طاق سے نکلے ہیں۔ قریش کے سفیروں کو نجاشی کا جواب حیران کر گیا اور وہ تو بہت سرپرائز ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا تم دونوں چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، مجھ سے کوئی چال نہیں چلی جا سکتی۔ دونوں سفیر عجیب مایوس ہو گئے اور اسی عالم میں نجاشی کے دربار سے نکل گئے۔ اب ہوا کیا کہ دربار نجاشی سے نکلنے کے بعد عامر بن عاص کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں کل ضرور نجاشی کے پاس چلا جاؤں گا۔ ان کے دماغ نا بہت زیادہ سٹیمیولیٹ کر رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اب اس کے بعد ایسا کیا تیر چلائیں جو بالکل یعنی ہدف پہ جا کر لگے، ایسا کوئی تیر بہدف ہو جس سے بادشاہ کسی طرح سے ٹریپ ہو جائے، بادشاہ کسی طرح سے اپنی اس جو اس کا فیصلہ ہے اس سے ہٹ جائے، منحرف ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ جو مسلمان ہیں نا ان کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے اور وہ عیب ان کی جڑیں اس طرح کاٹے گا کہ ہم جا کر یہ بات کہیں گے کہ یہ نا بہت ہی زیادہ خطرناک ایک دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں یہ یقیناً ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز جو تھی یہ بیسیکلی کس نے کہی تھی، یہ کس نے سوچی تھی؟ یہ عامر بن عاص نے سوچی تھی۔
عامر بن عاص نے جا کر یہ کہا کہ نہیں، ایسا کریں گے کہ ہم یہ جو یہ لوگ ہماری مخالفت اور ہمارے رشتہ داروں کی مخالفت، ہمارے جو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی ہمارے جو بت ہیں ان سے ہی مخالفت کا اظہار جو ہے یہ تو بادشاہ پہ اثر نہیں کر رہا، لیکن جب ہم یہ بات کہیں گے نا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بھی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے مذہب کے عقائد کے بالکل خلاف ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بادشاہ کو بہت تنگ کرے گی، تو اب ہم جا کر یہ بات کریں گے۔ اب وہی ہوا، یہ لوگ اگلے دن دربار میں آئے، نجاشی نے جب ان کی بات سنی تو نجاشی نے پھر دوبارہ وہی کیا کہ میں ٹھیک ہے، میں ان کا موقف سننا چاہتا ہوں، میں ان کا موقف سنوں گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بلا لیا۔ اب جب یہ مسلمانوں کے پاس جب یہ ان کا پیغام جو ان کا قاصد تھا وہ پہنچا، تو مسلمانوں نے کہا کہ اب اصل مرحلہ آیا ہے ہمارا، اب جو یہ مرحلہ آیا یہ بہت کڑا مرحلہ ہے۔ اب وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے کیا جواب دیں گے۔ تو ان کے اندر نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، صداقت، حقانیت اور تربیت اس طرح سرایت کر گئی تھی کہ انہوں نے کہا کچھ ہو جائے ہم وہی بات کریں گے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، ہم کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم وہی کہیں گے، اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، اس پر ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے، کوئی سزا ملے یا ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سچ بولیں گے، وہی بات کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ یہ ارادہ انہوں نے کیا اور یہ مذموم ارادہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے، ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم لوگ نا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی پرابلم میں کسی پریشانی میں پھنس جائیں تو ہم طرح طرح سے جھوٹ کو خوبصورت انداز میں کہ کیا ایسا بہانہ کریں، کیا ایسی بات کریں، ہم اس کی ترکیب سوچتے ہیں کہ ہم کیا ایسا بہانہ کریں کہ ہم بچ جائیں۔ ہم اتنی ہی اگر ایفرٹس خوبصورت انداز میں سچ کو پریزنٹ کرنے پر اگر لگائیں نا تو اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے حبیب بھی راضی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ہم جتنے طریقوں سے ہم جھوٹ سوچتے ہیں یا بہانہ سوچتے ہیں کسی معاملے سے نکلنے کے لیے، اتنی ایفرٹس کے ساتھ اتنی ہی یعنی حکمت عملی اگر ہم سچ بولنے پر لگا لیں تو ہم کتنے کامیاب ہوں۔ سچ بولنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، بات سچی کریں لیکن طریقے سے کریں۔ ہم یہ نہیں سیکھتے، ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ بھائی صحیح بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو سچ بات کہتی ہوں، میں تو سچ کہتی ہوں، بری لگتی تو بے شک لگے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ سچی بات کہنے کا بھی ایک انداز ہے، سچی بات کہنے کا بھی ایک طریقہ ہے، سچی بات کہنے کے بھی کچھ آداب ہیں، وہ سیکھنے چاہیے۔ سچی بات ایسی ہو کہ سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچائے، سامنے والے کا دل نہ توڑے، سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، ورنہ آپ کی سچائی کو اللہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ جب آپ کسی بندے کے دل کو توڑ دیں گے، جب آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دیں گے تو اس سچ کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ سچ بولنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اب انہوں نے بھی سچ ہی بولنا ہے، یہ مسلمان جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دربار میں جا کے آپ سچ بولیں گے، لیکن جس انداز میں بولیں گے اس میں حکمت ہے، اس میں دانائی ہے، اس میں گریس ہے، اس میں بہت ہائی سکل موجود ہے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہی بات کریں گے، یہ عزم کر کے مہاجرین نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے۔ نجاشی نے ان سے پوچھا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس پر جناب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مسلمانوں کی ظاہر ترجمانی کرنی تھی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی طرف سے روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے عیسیٰ ابن مریم اس سے اس تنکے کی بقدر بھی زیادہ نہیں، یعنی اس تنکے سے زیادہ بھی کچھ نہیں ہے، جو تم نے کہا ہے نا وہ بالکل سچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاشی جو ہے نا اس کے دل پہ سٹرائک کر گئی تھیں، جو پہلے والی جو میٹنگ ہوئی ہے نا، جو پہلے والی جو باتیں تھیں وہ اس کے دل پہ سٹرائک کر گئی تھیں، اور پھر نور نبوت جو تھا نا وہ اس کے دل کے اندر، اس کے دامن کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بات بھی سنی تو نجاشی جو تھا اس کی طبیعت کے اندر کسی قسم کا کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ نجاشی کی بات سن کر اس کے بڑے بڑے پادریوں نے شدید غصے اور نفرت کا اظہار کیا اور اونھ
اس طرح کی آوازیں نکالنے لگے نا وہ لوگ پورے دربار میں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نجاشی نے کہا اللہ کی قسم چاہے تم لوگ کرتے رہو، مگر اصل سچائی وہی ہے جو مسلمانوں کے ترجمان نے بیان کر دی ہے. اس کا مطلب کہ نجاشی دل سے اسلام لے آیا تھا. اب ہوا کیا کہ اس نے مسلمانوں کے لیے پروانہ امن جاری کر دیا کہ جاؤ تم میرے ملک میں حفاظت کے ساتھ رہو، امن کے ساتھ رہو، تمہیں جو بھی برا بھلا بولتا رہے، اور اگر کوئی بولے گا تو اس پر تاوان عائد کر دیا جائے گا، اس کو فائن پڑے گا، اس کو میں فائن لگاؤں گا، پھر اسے وہ تاوان دینا پڑے گا مجھے، جو بھی تمہیں برا بھلا کہے گا. اب نجاشی نے بہت تاکید کی، اور یہ باتیں جو ہیں اس نے جب یہ بات 3 بار دہرائی کہ تاوان لگے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے سب کے طوطے اڑ گئے. سب نے کہا کہ نہیں بھائی اب تو ان کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے، اور بادشاہ نے ان کو پوری محافظت دے دی. اور قریش کے جو سفیر تھے جو آئے ہوئے تھے درباریوں کو کہا کہ ان کے تحفے ان کو واپس کرو، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بادشاہت لوٹائی تھی، اس وقت مجھ سے رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کے بارے میں رشوت لوں، نہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات مانی تھی کہ میں اس کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں. سبحان اللہ العظیم. نجاشی کتنا زندہ ضمیر انسان تھا. قریش کے دونوں سفیر اپنے تحائف لے کر ناکام و نامراد واپس چلے گئے. تو اس طرح سے جو مسلمان تھے الحمدللہ نجاشی کی طرف سے ان کو پروانہ امن مل گیا، وہ حبشہ میں امن و سکون سے رہنے لگے. اور شاہ نجاشی جو تھا وہ ان کے تمام مطالبات کو بھی پورا کرتا تھا، ان کو عزت و عظمت بھی عطا کرتا تھا، اور ان کو اپنی نظروں میں بھی اس نے بہت اچھی جگہ دی ہوئی تھی، اچھے مقام پر مطلب اس کو جو ہے جگہ ملی ہوئی تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نجاشی کے خلاف نا بغاوت شروع ہو گئی. اس کے اپنے ہی لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف، اہل حبشہ جو تھے وہ ظاہر سی بات ہے بغاوت پہ اتر آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل غلط ہے. نجاشی نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے پر برحق قرار دیا نا مسلمانوں کو، تو حبشہ کے عیسائی اس کے اگینسٹ ہو کے سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا کہ ہمارا بادشاہ جو ہے تو ہمارے دین سے علیحدگی اختیار کر چکا ہے. وہ لوگ نجاشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا. یہ صورتحال دیکھ کر نجاشی نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجر صحابہ کرام جو تھے نا ان کی طرف اپنا قاصد بھیجا. انہیں کہا کہ میں آپ لوگوں کو کشتیاں فراہم کر رہا ہوں، آپ لوگ ان کشتیوں میں سوار ہو جاؤ اور اپنے دین پر قائم رہو. اگر مجھے شکست ہو جائے تو واپس چلے جانا اور جہاں مناسب سمجھنا وہاں قیام کر لینا، اور اگر مجھے فتح نصیب ہو گئی تو جس طرح بدستور یہاں ٹھہرے ہوئے ہو اسی طرح یہاں ٹھہرے رہنا. اس کے بعد نجاشی نے ایک تحریر لکھی جس میں اس نے اپنے متعلق لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کی طرف سے روح اور اس کا وہ کلمہ جو اس نے مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف القاء کیا تھا. پھر اس نے یہ تحریر اپنے جو لباس پہنا ہوا تھا، اس نے چوغا جو پہنا ہوا تھا اس کے اندر دائیں کندھے کی طرف رکھ لی اور حبشہ کے لوگوں کے سامنے آ گیا. وہ سب اس کے لیے قطار بنا کر کھڑے ہوئے تھے. نجاشی نے کہا کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تم پر حقدار نہیں ہوں. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ نجاشی نے پوچھا تم نے اپنے بارے میں میرا سلوک کیسا پایا؟ انہوں نے کہا بہترین. نجاشی نے پوچھا پھر تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمارے دین سے علیحدگی اختیار کر لی، آپ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. نجاشی نے پوچھا تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. ان کی یہ بات سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ اپنے جو اس کی جو پوش تھی جو اس نے پہنا ہوا تھا، جو چوغا اس نے پہنا ہوا تھا، اس اپنے لباس میں چھپے ہوئے وہ جو سینے میں جو اس نے چھپایا ہوا تھا، وہ جو اس نے مکتوب لکھا تھا، جو اس نے تحریر لکھی تھی، اس نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اس سے زیادہ کچھ نہیں. نجاشی کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تحریر سے بڑھ کر نہیں ہے جس پر اس نے ہاتھ رکھا ہے. کتنی حکمت کے ساتھ اس نے اپنے لوگوں کو اس معاملے کی طرف سے ٹھنڈا کیا. دیکھیں یہ ہوتی ہے حکمت عملی، اس کو کہتے ہیں معاملہ فہمی. اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور اس نے اس معاملے کو بھی سنبھال لیا. کتنا دور اندیش انسان تھا، سبحان اللہ العظیم. جب اس نے یہ دیکھا، جب اس نے اپنا ہاتھ رکھا اور یہ کہا تو حبشہ کے لوگوں نے بات سنتے ساتھ ہی نجاشی سے فوراً اپنے دل کو راضی کر لیا اور اپنے گھروں میں واپس چلے گئے کہ نہیں ہمارا بادشاہ تو بالکل ٹھیک ہے اور بالکل ہمارے دین پر ہے، وہ تو صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ نجاشی کے بیک آف دا مائنڈ یہ تھا کہ اس نے جو تحریر لکھی تھی جس میں اس نے ان ساری باتوں کی حق سچ گواہیاں دی تھیں، اس نے ہاتھ اس تحریر پہ لکھ کے کہا تھا کہ میں بھی یہی سوچتا ہوں. اپنا ہاتھ جس جگہ اس نے رکھا تھا اس نے اللہ کے سامنے اپنے ایمان کو پیش کیا تھا. تو سبحان اللہ العظیم، یہ ہوتی ہے حکمت عملی. اس کے بعد صحابہ کرام حبشہ ہی میں نہایت امن و اطمینان سے مقیم رہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کو وہاں پر رہنا نصیب ہوا. بہت اچھے طریقے سے وہ وہاں رہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی اذر رسانی پیش نہیں آئی. ایک مارکہ اور ہوا تھا حبشی بادشاہ نجاشی کے خلاف. اس میں یہ ہوا تھا کہ بادشاہ جو تھا اس کے خلاف
جو ہے وہ اس کی بادشاہت کے معاملے میں نا جھگڑا شروع ہو گیا تھا. ایک حبشی شخص تھا, اس کا جھگڑا جو ہے وہ ہو گیا تھا, شروع ہو گیا تھا نجاشی کے ساتھ. وہ چاہتا تھا کہ اس کی بادشاہت کسی طریقے سے چھین لے. تو جو صحابہ کرام تھے وہ بہت, جو مہاجر صحابہ کرام تھے, وہ یہ صورتحال دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے کہ انہیں خطرہ تھا کہ بھئی اب جو مبادہ, جو شخص اب نجاشی پر غالب آ جائے گا وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دے گا, ہمیں ہمارا حق نہیں یعنی استعمال کرنے دے گا, وہ تو چھین لے گا ہم سے ہمارا یہاں رہنا اور سب کچھ. نجاشی نے اس حبشی کی طرف پیش قدمی کی. نجاشی جو تھا نا, اس کے درمیان دریائے نیل حائل تھا. اس شخص کے درمیان جو نجاشی بادشاہ پر حملہ کر رہا تھا وہ بھی حبشہ کا ایک شخص تھا, اور بادشاہ جو تھا اس کے درمیان, یہ جو ابھی بھی جو مصر میں جو قاہرہ ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پر دریائے نیل بہتا ہے, تو یہ دریائے نیل درمیان میں حائل تھا. تو آپس میں ان لوگوں کا مشورہ ہوا کہ ہم میں سے کون ہے جو اچھا مسلمانوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو مسلمانوں نے آپس میں, صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو میدان جنگ کی طرف جائے اور وہاں کے جو حالات ہیں اس سے ہمیں آگاہ کرے, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کوئی میڈیا تو ہوتا نہیں تھا, کوئی اور سورس ان کے پاس تھی نہیں جس سے حالات کا پتہ چلے. تو یہ لوگ بہت فکر مند تھے, گھبرائے ہوئے تھے. اس صورت میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں نوعمر تھے. انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا, میں جاؤں گا اور میں جو جنگ ہے اس کے بارے میں ساری میدان جنگ کی صورتحال جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اب درمیان میں تو نیل تھا, دریائے نیل تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک مشک میں نا بہت بڑی مشک لی, اس کے اندر ہوا بھری اور اس کے اوپر لیٹ کے یعنی سینے کے بل لیٹ کر اس کو اپنے پیٹ کے سینے کے نیچے رکھا, اور پھر تیرتے ہوئے دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر میدان جنگ تک جا پہنچے. انہوں نے وہاں کی صورتحال دیکھی, صورتحال کا اچھی طرح سے جائزہ لیا, پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف واپس آئے. ادھر صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے نجاشی کے غلبہ اور اقتدار پر قائم رہنے کی بہت دعا کی. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت طویل ایک حدیث بھی ہے کہ کس طرح سے وہ سب لوگوں کو اس بات کے اوپر یعنی متوجہ کرتی تھیں, اور کس طرح سے وہ دعائیں کیا کرتے تھے مل کے, کس طرح اللہ کے سامنے مناجات پیش کرتے تھے کہ یہ غلبہ اور اقتدار جو ہے یہ نجاشی کا ہی رہے, اس کے اوپر کوئی غالب نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اللہ تعالیٰ نے نصرت بھیجی. میدان جنگ کی صورتحال جاننے کے منتظر تھے مسلمان, تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نمودار ہوئے اور وہ دوڑتے ہوئے مسلمانوں کی طرف آ رہے تھے اور کپڑے ہوا میں لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے خوش ہو جاؤ, نجاشی کو فتح نصیب ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا اور نجاشی کے اقتدار کو مضبوط کر دیا ہے. یہ خبر سن کر مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. تو سبحان اللہ العظیم, یہ اس طرح کے واقعات ہیں اور یہ اس طرح کی بات تھی کہ ہجرت اول ہجرت ثانی دونوں میں اللہ تعالیٰ نے مسکین پسے ہوئے غریب صحابہ کرام کو نصرت دی, تائید دی, اور پھر اللہ کی شان کے اللہ تعالیٰ جس طرح سے شرف قبول عطا کرتے ہیں نا کسی کمزور کا ساتھ دینے والے پر, خصوصی طور پہ اگر وہ کمزور مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ شرف قبول ضرور عطا کرتے ہیں. اسما نے اسلام قبول کر لیا تھا اور چند سال کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی تھی. یہ ایسا خوش نصیب بادشاہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی خوب مال و اسباب دے رکھے تھے, تاج, حشم اور سب کچھ دے رکھا تھا, پوری اقتدار, پوری سلطنت اس کو دے رکھی تھی. غلبہ ہو ہی نہیں پا رہا تھا اس کے اوپر, وہ سب کو مغلوب کرتا تھا, خود وہ کسی سے کبھی مغلوب نہیں ہوتا تھا, سب پہ غالب رہتا تھا. سبحان اللہ العظیم, کیونکہ اللہ کو راضی کر دیا, اللہ کے رسول کو راضی کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طرح ثابت قدم رہیں دین پر, اسی طرح ثابت قدم رہیں اپنے عمل میں, سچ کا ساتھ دیں, حق کا ساتھ دیں, کوشش کریں کہ غیر جانبدار رہا کریں. دونوں موقف, دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو, کوئی معاملہ ہو, غیر جانبدار ہو کے دونوں کا موقف سنیں اور حکمت عملی کو اپنائیں, حکمت کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, بہت ہی گریس کے ساتھ معاملات کو دیکھا کریں. اس میں بہت بہت اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے, اس میں بہت ساری خوبصورتی اور انسان کو ویلیو ملتی ہے, احترام ملتا ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سے آگے کی بات کروں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, تو فروغ اسلام اور غلبہ اسلام کی عظیم الشان جو پیشن گوئی ہوئی, کیا پیشن گوئی ہوئی, کس طریقے سے اولین مراحل جو تھے اس میں اسلام کی شعائیں اب پھیلنا شروع ہوئیں, آفتاب اسلام جگمگایا, اور جناب حمزہ جو کہ سید الشہداء ہیں, جن کا لقب ہے سید الشہداء, تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. پھر اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد جناب حضرت عمر فاروق, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا, اور پھر اسلام کو ایک نئی جیسے روح پھونک دی جاتی ہے, ایک نئی روح پھونک گئی.
تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی شارٹ کمنگ ہو، کوئی کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، ہم سے یہ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا قبول فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری آخرت کے لیے اسے زاد راہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔